تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب بہت زیادہ پریشانیاں آیا کریں, سب کچھ ٹھیک نہ ہو, تو یہ بھی ٹھیک ہے. یہ بھی کیا ہے, اسی سے اللہ آپ کے لیے خیر پیدا کرے گا. ایک بچہ آپ کا بگڑا ہوا ہے, انسان کا بچہ نہیں بن رہا, یہ بھی ٹھیک ہے, کوشش کرو اس کو انسان کا بچہ بنانے کی. لیکن اللہ کا نظام یہی ہے کہ سارے ٹھیک بھی نہیں ہوتے. بتاؤ مجھے, یعقوب علیہ السلام سے زیادہ اپنے بچوں کی کون اچھی تربیت کر سکتا ہے؟ پیغمبر تھے نا وہ, خاندان بھی سارا مسلمان, 13 بیٹے ہیں جن میں 11 بگڑے ہوئے, 2 صحیح تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 11 کیا تھے؟ بگڑے ہوئے تھے, پیغمبر کے بیٹے. 2 کیا تھے؟ صحیح تھے. ان 11 کو 2 سے حسد ہوا اور بھائی کو کنویں میں ڈال کے ساری زندگی اپنے باپ کو رلایا انہوں نے. آخر میں توبہ کی ہے, خیر کر لی توبہ. تو بس یہ دنیا کا نظام ہے بھائی. اور اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں, کوئی نیک آدمی ہو, اس کی اولاد کو دیکھ کے تبصرہ نہ کریں کہ یار بڑا بنا پھرتا ہے, بچے دیکھو کیا کر رہے ہیں. او بھائی, بڑا بنا پھرتا ہے, بچوں کی تربیت کی کوشش کی ہوگی مگر تربیت نہیں ہوئی. لوگ کہتے ہیں وہ بڑا نیک بنا پھرتا ہے, اس کی بیوی دیکھو بے پردہ گھوم رہی ہے. بھائی نہیں کنٹرول ہوگا اس کو اپنی بیوی پہ, کیا کر سکتے ہیں یار, نہیں کنٹرول ہوگا. سوال پیدا ہوتا ہے چھوڑ کیوں نہیں دیتا پھر؟ بھائی چھوڑنے میں اس کو پتہ ہے نقصان اور زیادہ ہے. لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی, اس زمانے میں کافر سے نکاح جائز تھا, تو لوط علیہ السلام نے طلاق کیوں نہیں دے دی اس کو؟ نوح علیہ السلام کی بیوی کافر تھی, سوال پیدا ہوتا ہے اس کو نوح علیہ السلام نے طلاق کیوں نہیں دے دی؟ ہم یہ سوال جب نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے تو ان کے پاس آنسر ہوگا, بھئی کافر ہے لیکن بچوں کو پالنے کے لیے میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن بولو نا نہیں. ایک عورت کافر ہے, بے پردہ ہے, بچوں کے لیے ماں تو ہے نا, تو آپ کو بچوں کے لیے ماں چاہیے, یہ آپ کی نظر میں ترجیح ہوتی ہے کہ سگی ماں ہے, اس کے علاوہ کوئی اور اس طریقے سے پال نہیں سکتا. بہت ساری مصلحتیں ہوتی ہیں. بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اتنا بڑا مولوی بنا پھرتا ہے, اتنی بڑی داڑھی ہے اور پردے پر صبح و شام بیان ہے, اپنے گھر پہ تو کنٹرول نہیں ہے. تو گھر پہ کسی کے باپ کا بھی اس زمانے میں کنٹرول نہیں ہے. جو کہتا ہے نا میرا پورا کنٹرول ہے اس زمانے میں, جھوٹ بول رہا ہے وہ.